السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یو اے آفیشیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس سال قطر فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے، اور اس میزبانی کے دوران مختلف ممالک سے مختلف قسم کے لوگ اس ورلڈ کپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور اس ورلڈ کپ کا بجٹ $229 ملین ہے، جو کہ پچھلے تمام کے تمام ورلڈ کپ سے زیادہ ہے۔ اب اتنا بڑا بجٹ لگانے کے باوجود قطر کے لوگوں نے کہا ہے جی قطر ایک اسلامی ملک ہے، اب اس کے اندر اسلامی قوانین ہی لاگو ہوں گے۔ اگر کسی نے ورلڈ کپ دیکھنے آنا ہے تو اسلامی قوانین کی پاسداری اس کے لیے کرنا لازمی ہوگی، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے جو ہے اسلامی قوانین کی پاسداری لازمی ہے۔ اب جیسا کہ اس موقع پر قطر کے لوگوں نے اور قطر کی حکومت نے اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو، اپنی اقدار کو، اپنے دین کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے 8 اسٹیڈیم بنائے۔ جب بھی کسی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا، بچوں کو بلایا، قرآن مجید کی تلاوت کروائی، ان سے سورۃ الرحمن کی تلاوت کروائی، ان کو ان کا دینی لباس پہنایا، اپنا قومی لباس پہنایا، اور بہت سارے دینی کام کیے۔ اور اس طرح انہوں نے اسٹیڈیم کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیات لکھوائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی آیات لکھوائیں، احادیث لکھوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر اسٹیڈیم کے ساتھ انہوں نے مساجد بھی تعمیر کروائی ہیں، وضو خانے بھی تعمیر کروائے ہیں، تاکہ کسی نے نماز پڑھنی ہے تو آسانی سے وہ مسجد کے اندر جا کر جو ہے وہ نماز ادا کر سکے۔ اب اپنی روایات کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے جی اسلامی قوانین کی پاسداری بھی آپ کے لیے کرنا لازمی ہوگی، چاہے وہ کسی ملک کا آدمی ہو۔ اب اسلامی قوانین اور وہ کیا ہیں کہ اگر کسی نے قطر کے اندر ورلڈ کپ دیکھنے آنا ہے تو اسٹیڈیم کے اندر وہ شراب نہیں پی سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کے نزدیک شراب حلال ہے یا حرام ہے، یا یورپین کلچر کا وہ بندہ ہے، یورپین ممالک کا بندہ ہے، وہ اگر قطر کے اندر آیا ہے، قطر کے اندر بیٹھا ہے اور اسٹیڈیم کے اندر بیٹھا ہے تو وہ سر عام شراب نہیں پی سکتا۔ جیسا کہ جو پہلے ورلڈ کپ ہوتے تھے ان کے اندر جو ہے اسٹیڈیم کے اندر لوگ سر عام شراب پی رہے ہوتے تھے، انہوں نے کہا جی یہاں پر اگر آپ نے شراب پینی ہے تو آپ اسٹیڈیم کے اندر سر عام شراب نہیں پی سکتے، اگر آپ نے پی آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے اسٹیڈیم کے اندر ورلڈ کپ دیکھنے آنا ہے تو لباس آپ کا پورا ہونا چاہیے، آپ اپنی مرضی کا لباس پہن کر نہیں آ سکتے، لباس اتنا ہو کہ آپ کے کندھے بھی جو ہیں ڈنکے ہو اور نیچے سے آپ کے گھٹنے بھی جو ہے وہ نظر نہ آ رہے ہوں، وہ بھی ڈھانپے ہوں۔ اگر اس سے شور لباس پہنا، اپنی مرضی کا لباس پہنا تو آپ کو جو ہے جیل بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی اگر کوئی 7 رنگی جھنڈا جس کو ریمبو فلیگ بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو اس کو بھی سزا بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ اب 7 رنگی جھنڈا کیا ہے، ریمبو فلیگ کیا ہے کہ 7 رنگی جھنڈا جو ہے وہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرتا ہے، ہوم سیکچولیٹی کو پروموٹ کرتا ہے، گےازم کو، لیسبینز کو پروموٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم جنس پرستی ہمارے ملک کے اندر بالکل بین ہے، مخالفت ہے، اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے حق میں بات کرتا ہے، اس کو بھی سزا دی جاتی ہے، اس پر جرمانہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اب کسی ملک کا بندہ چاہے وہ سیکولر ہو یا فیمنسٹ ہو، اگر اس نے فیفا ورلڈ کپ دیکھنے آنا ہے تو وہ یہاں پر اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ پروموٹ کرے گا تو اس کو سزا بھی ہوگی، اس کو جرمانہ بھی لگے گا۔ اب بہت سارے جو ہے وہ فیمنسٹ لوگ بھی سامنے آئے، یورپین لوگوں نے بھی جو ہے وہ مخالفت کی، قطر کے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، فیفا ورلڈ کپ کروا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے قوانین وہ لاگو کروا رہے ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی وہ آپ کا ملک ہے، آپ وہاں پر جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب آپ نے ہمارے ملک میں آنا ہے تو ہمارے قوانین کی، اسلامی قوانین کی پاسداری آپ کے لیے لازمی ہوگی۔ اب جو لوگ اس کے خلاف بول رہے تھے، مینڈگوں کی طرح جو ہے وہ ظاہر ہوئے ہیں، بول رہے تھے، تو ان کی قطر کے سامنے ایک بھی نہیں چلی ہے، وہ اب خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی معیشت ہے، اتنا بڑا بجٹ ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے، اگر ہم بولیں گے تو ہماری کون سنے گا، جبکہ وہ یورپین کنٹریز کی نہیں سن رہے ہیں۔ تو اب یہ تو قطر کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی قوانین کی پاسداری جو ہے وہ لازمی ہے، اور قطر ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہم جنس پرستی کی بہت مخالفت کرتا ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی ہم جنس پرستی کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو پروموٹ کر سکتا ہے، اگر پروموٹ بھی کرے تو اس پر ہی اس کو بہت بڑی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے اندر جو ہے یہ تمام کی تمام باتیں ہر انسان کر سکتا ہے اور کھلے عام کر سکتا ہے، آج تک اس کے خلاف نہ ہی کوئی قانون بنا، اور اسلام مخالف جو بل پاس ہوتے ہیں ان کو بھی مسترد نہیں کیا جاتا، جیسے کہ حال ہی کے اندر ایک بل پاس ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نہ ہی اس پر جرا ہوئی، نہ ہی بحث ہوئی، نہ ہی اس کو مسترد کیا گیا، ابھی تک وہ جو ہے وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اندر ایک فلم بنی جس کا نام جو آئی لینڈ ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک آدمی اور ایک ٹرانسجینڈر کے جو ہے وہ عشق معشوقی کو اور محبت کو دکھلایا گیا ہے۔ اب پاکستان کی حکومت نے اس کو بین تو کر دیا، لیکن پاکستان کی اتنی ہی نہیں چلی، حکومت کی اتنی ہی چلی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بین کر سکے۔
مجبور ہو کر پاکستان کو اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ریلیز کرنا پڑا ہے. اب وہ فلم جو ہے اس پر بین ہٹا دیا گیا ہے, دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے فلم دیکھنی ہے تو آسانی سے دیکھیں. کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے مخالفت بھی کی, لیکن اس فلم کو ابھی تک بین نہیں کیا گیا. حالانکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی ملک ہے, کلمے کی بنیاد پر ہمارا ملک بنا ہے, لیکن ایسے کام جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ تمام کے تمام کام ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں. لیکن قطر کے اندر ایسا نہیں ہے. قطر اسلامی ملک ہے, تو کوئی بندہ اگر قطر کے اندر آتا ہے تو اس کو اسلامی قوانین کی پاسداری کرنا لازمی ہوتی ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ یہ جو ہے ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک بھی کریں, فالو بھی کریں. اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.